حیدر حیدر عمل آخر حیدر 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 شوقی خنصر حیدر حیدر. آج سے کئی سو سال پہلے جب برطانیہ نے چاہا مسلم مملکت کے اندر آ کر نفوذ کرے، کس کے ذریعے سے؟ وہاں پہ فیکٹری لگائے سگریٹ کی اور تمباکو کی. اس وقت کیا ہوا؟ مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا. آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا فتویٰ دیا؟ کہ سب کے اوپر اس تمباکو کو استعمال کرنا حرام ہے. تاریخ گواہ ہے کہ مرجعیت کی طاقت کوئی آج ہمارے سامنے ابھر کے سامنے نہیں آئی ہے. تاریخ گواہ ہے کس طرح لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگائی، کس طرح بادشاہ کی زوجہ نے گھر کے اندر سے اس حقے کو، شیشے کو اٹھا کر باہر پھینکا کہ جسے بادشاہ نے کہا تم نے کیا کیا، یہ کس کے کہنے پر تم نے کیا ہے؟ کہا میں نے یہ اس کے کہنے پر کیا ہے کہ جس نے مجھے تم پر حلال کیا ہے. یہ مرجعیت کی طاقت ہے، یہ ولایت کی طاقت ہے. اگر اس ولایت کو چھوڑو گے تو دشمن کی ولایت میں چلے جاؤ گے. اسلام میں کوئی نیوٹرل راہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی بیچ کی راہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی وسط کی راہ نہیں ہے کہ نہیں میں ادھر جا رہا ہوں نا مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. اب جنگ صفین میں جن کو سمجھ نہیں آ رہا تو ان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ولایت واضح ہوتی ہے، نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ یہ جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی، لمبی گفتگو کی، یہ میں نے کہاں سے کی؟ اپنے پاس سے نہیں کی. سورہ مائدہ آیت نمبر 51. ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا بند متعال سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو صاحبان ایمان ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج کا کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا ہے، یہ مثلاً کوئی سیاسی تجزیہ کرنے والا بندہ نہیں کہہ رہا، یہ پولیٹیکل انالیسس نہیں ہو رہے کہ آج امریکہ اور اسرائیل کی بات ہو رہی ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں واضح الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، قرار نہ دو یہود اور نصارہ کو اولیاء، اپنا ولی. قرآن کہہ رہا ہے اپنا ولی قرار نہ دو. کس کو؟ یہود اور نصارہ کو. ولی یعنی کیا؟ ولی یعنی وہی معنی جو تشیع مانتی ہے، وہی معنی جو تشیع کے علاوہ کسی اور مکتب کے اندر پایا نہیں جاتا. ولایت کے وہ مفہوم جو ہمارے ہاں تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، مکتب تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، کسی اور مکتب کے اندر پایا ہی نہیں جاتا. تمام مکاتب فکر اس ولایت کو دوستی کے معنی میں لیتے ہیں، اور ہم اس کو دوستی سے بڑھ کر ایک معنی کے اندر لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اتصال اور پیوستگی. وہ کیا ہے؟ ایک روش ہو جانا. وہ کیا ہے؟ ایک جہت ہو جانا. وہ کیا ہے؟ ایک ہدف ہو جانا، ایک ہدف کے ساتھ آگے بڑھنا. اے ایمان والو قرار نہ دو یہود اور نصارہ کو کیا؟ اپنا ولی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان سے پیوست نہ ہو جاؤ، ان سے نہ جڑ جاؤ. تمہارے اور ان کے ہدف کے اندر فرق ہونا چاہیے. پھر آگے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان کا آپس کے اندر ولایت کا رشتہ ہے. کس کا؟ یہود اور نصارہ کا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ دوست ہیں؟ نہیں، دوست سے بڑھ کر بات ہو رہی ہے. ان کا آپس میں رشتہ ہے. ولایت یعنی کیا؟ یعنی ان کا ہدف ہے کہ تمہارے مقابلے پر، آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے مقابلے پر پوری دنیا متحد ہو جاتی ہے. قرآن کی گواہی موجود ہے. یہ تمہارے مقابلے پر ایک ہیں، ان کی روش ایک، ان کا راستہ ایک، ان کا ہدف ایک. تم نے ان کو اپنی ولایت کے اندر داخل نہیں کرنا، نہ ان کی ولایت میں داخل ہونا ہے. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر کوئی ان کی ولایت کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی ان کی ولایت کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خود بھی ان کی ولایت میں چلا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے واضح الفاظ میں، جو ان کی ولایت کو قبول کرے ان کی ولایت میں چلے جائے گا. اور آیت الکرسی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء کون بن گئے؟ طاغوت بن گئے. یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. تو کیا کریں گے؟ اگر تم نے ان کی ولایت کو مانا، ان کی ولایت میں چلے گئے تو کیا کریں گے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ تمہیں نور سے نکالیں گے اور ظلمت کے اندر لے کر جائیں گے. یہ طے شدہ بات ہے.
آپ یہ کہیں کہ نہیں آج کے دور میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کچھ نہیں کر رہا، میں خاموش بیٹھا ہوں جب تک امام زمانہ نہیں آ جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اس وقت تک اتنا ہی زیادہ آپ نور سے نکلتے جائیں گے اور ظلمت کی وادیوں میں جاتے چلے جائیں گے. کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے، یا تو ولایت خدا یا ولایت طاغوت، کوئی راستہ نہیں ہے، بیچ کی کوئی راہ ہی موجود نہیں ہے. یہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہ ولایت خدا میں جانا چاہتا ہوں نہ ولایت طاغوت میں، نہیں، ممکن نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کی ولایت کو مانے گا تو کیا ہوگا، ان میں سے ہو جائے گا. آیت الکرسی خود بتا رہی ہے ان میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے، ظلمت کے اندر جانا. آگے خدا بندے متعال کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. ظالمین میں شمار ہو رہا ہے ان افراد کا کہ جو ولایت الہی کو قبول نہیں کرتے، ظالمین میں شمار ہو رہا ہے ان افراد کا جو ولایت طاغوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. طاغوت کی کیا مثال دی یہاں پہ، یہود و نصارہ. یعنی یہود اور نصارہ کے ساتھ تمہارے اہداف جدا ہونے چاہیے، تمہارا ہدف واضح ہونا چاہیے کہ اگر آج وہ اپنے رہنما کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں تو تمہیں چاہیے تم اپنے ولی کے لیے زمینہ فراہم کرو. اگر وہ آج اپنے آنے والے باطل کی قوتوں کو نکھارنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ آج تم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کوئی کام انجام دو. خداوند متعال اس سے آگے بڑھ کے فرماتا ہے قرآن میں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ. عجیب بات ہے، کہنا اے ابھی آپ دیکھیں گے جن کے دل کے اندر مرض موجود ہے نا وہ تیزی سے ان کی ولایت کی طرف جائیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کر رہے ہو تو کہیں گے ہمیں خوف ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. آج آپ دیکھیں کتنے افراد ایسے ہیں جو فقط اس خوف کے لیے طاغوت کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کربلا کو اور امام حسین کو فقط رونے کے لیے لگ دیں گے تو آپ کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وقت کے طاغوت کے خلاف کھڑے ہوں. اور وہ افراد جو کربلا کو اپنے لیے نمونہ عمل لیتے ہیں وہ کبھی اپنے طاغوت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کبھی نہیں جھکیں گے. مقاومت کریں گے، کبھی نہیں جھکیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے، کبھی نہیں جھکیں گے، مقابلہ کر کے دکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب سیرت سید الشہداء ہو تو پھر انسان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، پھر انسان ڈرتا نہیں ہے. یہ مریض ہیں، ان کے دل ناپاکیزہ ہیں جو تیزی سے اس ولایت کی طرف جا رہے ہیں. پھر خداوند متعال آگے کہتا ہے کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسِرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. اور جب اللہ کی نصرت آ جائے گی، اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی تو پھر یہ شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کر دیا. جب وقت تھا جب قیام نہیں کیا، جب وقت تھا جب مقابلہ نہیں کیا، جب آزمائش کا وقت تھا، جب پریشان ہو گئے، اپنی ذات کے اوپر بات آئی تو تم نے سرنڈر کر دیا. اب جب خدا کی مدد آ گئی ہے تو تم یہ سوچ رہے ہو اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. وہ تو آزمائش کیسی، آزمائش ہے ہی اس کا نام. اور یہ امام کی غیبت کا ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے. سب سے زیادہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے مؤمنین کو کہ ان قوانین الہی کے اوپر جو حدیث نہیں ہے کہ آپ سند کے اوپر بحث کریں کہ کتنی مستند ہے کتنی مستند نہیں ہے، احسن ہے یا ضعیف ہے، اس کے راوی صحیح ہے راوی صحیح نہیں ہے، نہیں فلاں معنی نہیں ہے فلاں معنی ہے. قرآن کی واضح گواہی ہے کہ غیبت کے زمانے میں تم اپنی سب کیا قرار دیتے ہو. ابھی جب خدا کی مدد آئے گی، خدا کا امر آئے گا تو گھبرا جاؤ گے، پھر نادم ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. صاحب ایمان خدا سے سوال کریں گے بار الہ کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج ان کے اعمال کو کیا ہوا، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور یہ خساروں میں سے ہیں. وہ افراد جنہوں نے اپنے لیے خسارہ کیا. یعنی اگر اس ولایت کو نہیں مانا تو آخرت میں کیا ہے، سارے اعمال ختم، کچھ نہیں باقی بچا.
مومنین کہیں گے، سوال کریں گے، بارے یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے تھے، یہ تو دعوے دار تھے، یہ تو شیعہ تھے، یہ تو مومن تھے، یہ تو ہمارے لوگ تھے. ہو کیونکہ ولایت خدا کو نہیں مانا، نہیں سمجھا، اپنے نیہ عملی نہیں سمجھا، ایک مقدس بت بنا کر سامنے رکھ دیا، ایک ایسا بت بنا کر سامنے رکھ دیا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، تو کیا ہوگا؟ خدا بندہ مطالعہ کہہ رہا ہے حبطت اعمالہم، ان کے عمل حد ہو جائیں گے، فاصبحوا خاسرین، اور یہی وہ افراد ہوں گے جو خسارے میں سے ہوں گے.